آج ہی کی بات ہے, خاتون کہنے لگی میرے اوپر مجھ پہ کچھ ہوا ہے. میں اس خاتون کو جانتا تھا, تو ہمارے کوئی ریلیٹیو میں تھی. میں نے کہا کہ آپ کا جو لائف اسٹائل ہے نا, اس کے لیے کسی کو کچھ کرنے کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں. یہ تو اب تک کچھ ہوا نہیں, لگتا ہے کسی نے کچھ بندش لگائی ہوئی ہے, جنات کو روکا ہوا ہے, کوئی حصار وسار کیا ہوا ہے جو اب تک کچھ ہو نہیں رہا, ورنہ اس لائف اسٹائل میں اب تک بہت کچھ ہو جانا چاہیے. نجی سطح پہ بھی گراؤنڈ ریئلٹی کو نہیں دیکھتے, حقائق کو نہیں دیکھتے, ملکی سطح پہ بھی نہیں دیکھتے, بین الاقوامی سطح پہ بھی نہیں دیکھتے. جس آدمی کو جہاں پھینکنے کا موقع مل رہا ہے وہ وہاں پھینکنے کا کام بولو کر رہا ہے. آج کل تو سیاسی تبصرے بہت چل رہے ہیں, میں تو نہیں کرتا, میں تو نیوٹرل بن کے, گھنا بن کے زندگی گزار رہا ہوں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کسی ایک کی حمایت کی دوسرا معاف نہیں کرے گا آپ کو. وہ تو ایسی کی وہ تو دار اسلام سے نکال دے گا, ادھر جھکے یا ادھر جھکے, چپ کر کے آرام سے اپنی ہنسی خوشی زندگی گزارو بھائی. اور ہمارے تبصرے کرنے سے کون سا کوئی انقلاب آ جائے گا؟ ہم اصولی بات کرتے رہتے ہیں, اصولی ضابطے کی بات. کچھ دن پہلے کسی نے ایک سیاسی لیڈر کے بارے میں صحافیوں کا بیان بھیجا مجھے کہ دیکھو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا ہے. میں نے کہا یہ تو کہہ رہا ہے, یہ صحیح کہہ رہا ہے, یہ کون کہہ رہا ہے؟ آئی بات سمجھ, آپ صحافیوں کے تبصرے بھیج رہے ہو کسی سیاسی لیڈر کو 2 نمبر ثابت کرنے کے لیے, اور دلیل میں اس صحافی کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ یہ صحافی کہہ رہا ہے. میں نے کہا یہ صحافی تو کہہ رہا ہے کہ یہ سیاسی لیڈر کرپٹ ہے, لیکن اور کوئی دوسرا صحافی کب کہہ رہا ہے کہ یہ جو صحافی کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ آئی بات سمجھ, اس صحافی کے درست ہونے کے لیے کسی اور صحافی کا حوالہ دو, پھر اس کے صحیح ہونے کے لیے یہ کون سا دودھ کا دھلا ہوا ہے؟ صحافی 99% تو پیڈ ہوتے ہیں. کچھ صحافی کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کے 6 مہینے اس کے تبصرے آپ کو سننے پڑیں گے, اس کے بعد جا کے آپ فیصلہ کرو گے یہ حق پرست بھی ہے یا نہیں ہے. ورنہ صحافیوں کو تو آپ کو پتا ہے, وہ تو جب ادھر کے پیسے لفافے ادھر کو پلٹ گیا, ادھر لفافہ ملا. تو اصول اور ضابطہ یہ ہے میرے بھائی, سب سے پہلے دیکھو ہم تنزل کا شکار کیوں ہیں. ہم تنزل کا شکار اس لیے ہیں کہ کامیابی کے اسباب اختیار نہیں کر رہے. ختم. 2 اور 2 4 کی طرح بات کیا ہو گئی؟ ارے بھائی ایک آدمی بیماری کا شکار ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں تو صحت کے اسباب اختیار نہیں کر رہا اس لیے بیمار ہے. 2 اور 2 4 کی طرح بات کلیئر ہو گئی نا. تو اب جو وجہ ہے بیماری کی اس کو ختم کر دو تو, اور صحت کی وجہ پیدا کر لو. تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ 100 میں 99% لوگوں پر یہ اصول کارآمد ہو جاتا ہے. 1% پہ تقدیر کیا ہوتی ہے؟ غالب آ جاتی. 1% ایسے ہوتے ہیں جو بیماری کے اسباب اختیار کرتے ہیں, ہوتے پھر بھی صحت مند ہیں. ہم نے ایسے لوگ دیکھے 100 سال کے, پان بھی کھا رہے ہیں, گٹکا بھی کھا رہے ہیں, نسوار بھی, سگریٹ بھی اور پراٹھے بھی, مگر پھر بھی کیا ہیں 100 سال کے. لیکن 100 میں ایسے ایک ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. 99 وہ ہوتے ہیں جو صحت کے اسباب اختیار کرتے ہیں تو صحت اچھی ہو جاتی ہے, اور 99 ایسے ہوتے ہیں جو بیماری کے اسباب اختیار کرتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں؟ بیمار ہو جاتے ہیں.